سن لوں گا، میں چلے دوبارہ سن سن لیجیے لوں گا، گا، سن میں لیجیے گا، دوبارہ سن سن کے لوں گا بلکہ کہ ہمیں بھی لا کے آپ کی سنا طرف دیجیے سے گا۔ مشورہ، آپ کی طرف سے مشورہ آیا ہے کہ احمدی ہو جاؤ۔ یہ جو باقی آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ تو چلیں ہیں ٹھیک ہے جناب، کچھ اور بھی کر لینا چاہیے، یہ بھی چلیں ساتھ چلتا رہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلی طور پہ اس کو چھوڑ ہی دو، یہ غیر مناسب مشورہ ہے۔ میں نے جو ان بھائی کو حکم کیا ایک ریکویسٹ کی تھی، وہ صرف اتنی کی تھی کہ میں نے کہا ان ملاؤں جیسا نہ بن جانا، مطلب آپ اپنی ہاں، طرف یہ نہ جو لے بات جائیے ہے گا، نا، اپنی طرف نہ لے اچھا جائیے گا بات، بات۔ میں نے کہا تھا او ان چلیں ملاؤں کوئی بھی ہے، جیسا نہ جو بن بھی ہے نا، جائیے گا۔ ویسے سنیے نا اب مرتضیٰ صاحب، جی، سن لیں، مجھ سے مخاطب ہوئے ہیں آپ۔ میں نے ان سے کہا تھا ان ملاؤں جیسا نہ بن جائیے گا جنہوں نے ٹھیک دین ہے، کو کاروبار بنا رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی احمدی ہونے کا مشورہ دینا اور کہہ دینا کہ وہ چھوڑ دو سارا کچھ، 8,000 اچھا، روپے مجھے تو کچھ نہیں یاد اور پڑتا بھی کہ میں کچھ نے کر ایسی لیں، کوئی بات کی ہوگی، چلیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ممکن ہے میری، اگر جی جی میرے جی منہ میں، سے ایسی کوئی بات نکلی بھی ہے نا، تو میں جی کہتا ہوں کہ ہاں میں نے اگر کسی کو ایسا کہا بھی ہوگا تو ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ آپ جیسا عالم فاضل بننے دیکھ سے تو لینا، بہتر ہے نا کہ اس کو جماعت احمدیہ یہی میں تو آ جائے۔ مسئلے ہیں نا لیکن میں رانا اتنا صاحب، بتا دوں کہ یہی ہمیں جماعت احمدیہ بات کو سن لیں۔ کسی ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے مرزا صاحب، جو آپ جیسا منافق ہو، آپ جیسا جو سے دین دیکھ کا لیں جو سا آپ، یہ نہیں ٹھیکیدار یہ ہو۔ غیر مناسب رویہ سن ہے، یہ لیں آپ کا بھائی غیر صاحب، مناسب سن رویہ لیں ہے۔ میری، سن لیں۔ اب آپ میں نے جو نے شرارت آپ کرنی کے تھی آپ نے کر دی، اب میری آپ براڈ کے اوپر جناب، بیٹھ کے آپ نے بات ایک تو سن چیز لیں، کی بات تو ہے۔ سنیں اب آپ، سن لیں، میں آپ کو اب نہیں بولنے دوں گا، جو منافقت آپ نے کرنی تھی وہ آپ کر گئے۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی لے کے آنی ہے جس میں نے یہ بات کہی ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر کسی کو آپ حقیقی سارا کچھ اسلام کی خود طرف میں مان نے رہے بلایا ہے ہیں، نا، تو ایسے تو آپ آپ بدتمیزی تو نہ جیسے کریں، لاکھ آپ لاکھ علماء آپ بھی آ کے بدتمیزی نا تو نہ مجھے کریں۔ نہیں روک سکتے، میں اتنا بتا دوں۔ اول تو میں کسی کو کہتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں تو اعلان اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ یار کسی کو بھی کبھی یہ نہ سوچنا کہ ان جیسے بندے جو سے جماعت احمدیہ میں آ کے کوئی جماعت احمدیہ کا بھلا کریں گے۔ اب مرزا وان احمدی ہو جاتا ہے کل کو، ہمیں کیا بھائی فائدہ اس بندے کا جس نے ساری زندگی جماعت احمدیہ کی مخالفت کا کھٹا ہوا کھایا ہے؟ ہمیں کیا فائدہ مرزا وان کے احمدی ہونے کا، جس نے آپ اوپر سے میوٹ تو نہ کہہ دینا کیجیے گا، میں آپ احمدی ہو میوٹ گیا، نہ اندر سے کیجیے گا۔ جماعت کی مخالفت کرتے رہنا ہے۔ آپ کے جو خلیفہ رابع ہیں نا چوتھے، طاہر صاحب، حضور کی وہ طرف نہیں کہتے جانا، ہیں، ادھر میرے ساتھ بات بات سن کرو، لیں، میں عام بندے سے بات بات کرو۔ آپ عام بندے ہو، میں بھی عام بندہ ہوں، مجھے مجبور نہ میں کرو میں ریفرنس آپ کے صرف دے ساتھ رہا وہ ہوں، سخت الفاظ میں استعمال صرف کروں، ریفرنس دے رہا ہوں، مجھے مجبور ان نہ کی ایک کرو ویڈیو میں کا آپ کے ساتھ ریفرنس وہ ہے۔ سخت الفاظ استعمال کروں جو آپ کی شان کو بالکل کم کر آپ دیں، کچھ ٹھیک ہے؟ بات، میں آپ سے آپ جناب کر کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی نہیں، بات نہیں لیکن کرنے آپ نے لگا مرزا غلط طاہر صاحب حرکت کے کی بارے میں۔ ہے۔ آپ اگر مرزا بیٹھے طاہر یہاں صاحب کے پر بارے سن رہے میں کوئی ہوتے میں ایسی ہیں، بات، آپ اگر یہاں پر بیٹھے کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ کو بلاک یا میوٹ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے اس کے بعد 3-4 دنوں بعد آ کے اسی بات کو لے کر، بے شک ہم نے پلس پوائنٹ کوئی بھی کیا ہو، کوئی پازیٹیو بات کی ہو، اس کو آپ نیگیٹیوٹی کا رنگ دیں۔ خلیفہ صاحب کی ایک بات بندہ سنیں، وہ آپ کہتے کا ہیں امام مسلمان، مسجد ہے، چپ کر کے سنیں، ایک بندہ آپ کا امام مسجد ہے، وہ بیچارہ 8,000 روپے میں اس کا گزارا نہیں چل تیرا رہا، وہ کہہ رہا نوکر ہے میں نے لگا بیٹھ کے گوشت سنا، کبھی نہیں بدتمیز کھایا، وہ کہتا ہے میں نے گوشت کبھی نہیں کھایا، کبھی کئی سال 2 سال بعد مجھے گوشت نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو یہ مشورہ دے دیا کہ بھائی صاحب آپ لالچ ایسا دے کرو کے احمدی کر رہے ہو، اوے چپ کر جا، میں تیرے اتھے سٹا مارنی ہے جتوں تیرے کو گنیاں بھی نہیں جانیاں، میں تینوں کہہ رہا چپ کر کے بیٹھ کے سن، تو شرارت کرنی سی کر کی لی، وجہ مینوں سے مجبور آیا نہیں ہوں، کر پنجابی دے وچ آن تے، چپ کر کے بیٹھ۔ اس اور ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے آیا۔ اس کو ڈاکٹر صاحب میوٹ کر کے رکھنا، ڈاکٹر صاحب دی وجہ تو ہے، تو ہن شرارت کرنی سی کر لئی، میری گل سن ہن چپ کر کے، چاہ رہا ہوں میں، نہیں بولن دینا تینوں، میں تم نہیں بولن دینا، جی میری گل کمپلیٹ نہیں کرن دیں گا تو میں بھی تینوں نہیں بولن دینا، دوڑ جا اتھوں، جیڑی تو ویڈیو لگانی اپنے پیو نو لگا کے دکھا، جا کے سنا۔ اور قمر بھائی چھوڑے، فضول یہ چلنے لوگوں مارتے کے ہیں جو یار، ہے نا کلچر ایسا ہے، یہ اسی کلچر کی پیداوار ہے، وہ کتنا اس لیے چھوڑے ان یار کو کیا مبارک بھائی، پتہ ان ہے۔ کو اگر ہم لائیو میں گھسنے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ایسی اور نہیں حرکتیں کرتے نہیں پھرے، ہماری نہیں، پازیٹیو ان کا باتوں کو لیول بھی، ہی نہیں ہے، ایک لیول بندے ہی کو نہیں ہے ان کا۔ ہم، ایک بندے کو جو بیچارہ جو سے اپنے حالات کی وجہ سے تنگ پڑا ہوا ہے، کل کو نہیں خدا تو نہ خواستہ وہ قمر بھائی آپ سنیے نے میری کون نا، سا غلط کیا ہے؟ مبارک بھائی نہیں، آپ سن نے لیں، کون سا غلط کیا ہے؟ مبارک بھائی آپ صحیح موجود کیا ہے نہیں آپ تھے نے۔ شاید نا اس وقت، نہیں میں نہیں وہ تھا موجود، بندہ، مگر آپ نے کون سی غلط بات کی اس میں؟ کوئی غلط یار بات سن نہیں لیں، کی۔ یار سنیں تو صحیح، وہ بندہ کل کو خودکشی کر لیتا ہے تنگ آ کے حالات سے، اس کی پوری نہیں پڑ رہی، اس کے ماں باپ بےچارے بزرگ ہیں، بیمار ہیں، یا بہت زیادہ ان کے مالی حالات تنگ ہیں، اور وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ہم نے بچے کو اپنے کو وقف کر دیا دین کی خاطر،
وہ خودکشی کر لیتا ہے یا بابا پین سے کوئی مر جاتا ہے, یہ ذمہ دار ہوں گے دین کے ٹھیکیدار کہاں جنہوں نے انہوں دین نے کو تو صرف پوچھنا جو بھی ہے نہیں. وہ کاروبار بنایا ہوا ہے. اگر میں نے یہ بات کی ہوتی نا تو مجھے وہ بھی یاد ہوتی کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ تم احمدی ہو جاؤ. میں نے تو اس کو یہ کہا ان دین کے ٹھیکیداروں جیسا نہ بن جانا, ایک دفعہ نہیں کہا 15 دفعہ کہا یہ. تو بھائی یہ لوگوں کا لیول نہیں ہے, یہ لوگ صرف چیزیں ڈھونڈتے ہیں تاکہ اعتراض وغیرہ اٹھایا جائے. اور باقی رہی بات کہ بھئی ہم لالچ دے کے تو احمدی کرتے ہیں, ان کو کیا پتا ہو کہ احمدی ہونا کتنا مشکل کام ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کسی کو آفر کی آیا چلو جی پرچہ پڑھایا ڈن اور وہ اپنا چلا گیا. اس کو کتنی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں, کتنی اپنے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ تو ان کا لیول ہی نہیں کہ یہ اس چیز کو سوچ بھی سکیں. انہوں نے یہ جو بنی بنائی باتیں ہیں کہ بھئی وہ بڑی آسانی سے, وہ اتنی آسانی سے ہوئے تو یہ سب سے پہلے احمدی ایسے لوگ ہو جائیں, آپ لالچ دے کے احمدی کر رہے ہو, وہ ہے نا, لعنت یہ ڈالتے سب ہیں سے ہم پہلے ایسے ہوں. لوگوں کے اوپر جن کو ہمیں پیسے دے کے احمدی کرنا پڑے, پیسے دے کے مسلمان ہاں بنانا پڑے. بالکل. اور ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک احمدی تھے, وہ کسی اور براڈ کی بات ہے, تو کہتے ہیں کہ اس نے نا وہ احمدی ہو گیا, سارا کچھ دیکھا, ان کی فیملی پوری احمدی ہوگی نا, تو کہتا ہے کہ اس کے نا یاروں دوستوں نے کہا کہ تم کیسے احمدی ہو گئے ہو, میں نے سنا وہ لالچ دیتے ہیں. کہتا ہے اس نے پلٹ کے جواب دیا کہ اگر لالچ دیتے ہوتے نا تو مجھ سے پہلے تم نے احمدی ہو جانا تھا. تو یہ مجھے سارے لگتا ہے اس مولوی کو سب سے دکھ پہلے احمدی ہوتے. مجھے لگتا ہے اس کو دکھ اسی بات کا ہے کہ اس بندے کو کبھی ہاں آفر نہیں کرائی جماعت میں. ہاں نہیں, پر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جماعت میں انٹر ہونا کتنا مشکل کام ہے. جو چندے زندگی میں کبھی نہیں دیے ہوں گے, جو زکوٰۃ اور کیا, زندگی میں اور کبھی نہیں کیا, دی ہوگی, وہ یہاں پر احمدی ہونے کے بعد دینے ہیں. بالکل بالکل اور پھر بالکل. ان کی جو طرح قربانیوں منافقوں کا والے لیول, دلوں سے نہیں, اپنی خوشی سے بالکل. دینے ہیں. میں کہتا ہوں جب تک منافقت رہے گی تو اس وقت تک کمر قربانی کا ابھی میں لیول نے کہاں سے آئے گا. پچھلے جمعے 1500 یورو میں نے سیکٹری مار صاحب کے ہاتھ پہ رکھا ہے کیش. ٹھیک ہے, 1500 یورو کا مطلب ہے 1400 پاؤنڈ. بدلا صاحب سے پوچھنا کہ 1400 پاؤنڈ مہینے میں چندہ دیتے ہیں. نہیں, پاؤنڈ کا ریٹ زیادہ نہیں ہے, پاؤنڈ کا ریٹ زیادہ ہے یورو سے آئی یہ تھنک. کہہ رہا ہوں نا 1500 یورو 1400 پاؤنڈ بن گیا نا تقریباً. ہاں ہاں ہاں, سوری, ٹھیک ہو گیا, الٹ کریں گے تو صحیح ہو گیا. آپ جی. ٹھیک کر رہے ہیں, میرا تو دماغ ہی گھما وہ گیا یہ سب. ڈاکٹر صاحب آپ قمر بھائی آپ انکم کا مجھے حساب تو نہیں مجھے لانا شروع کر ایک منٹ مجھے بات کرنے دینا ذرا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی سمجھ نہیں لگتی, یہ جتنے منافق ہیں آپ ان کو کہتے ہیں میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ, مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی آپ کی یہ بات. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے سنت. آپ نے بھی ابیہ بن ابی سلول کو بڑی محبت سے اس کی وفات پہ اس کو اپنی قمیض عطا کی, اس کے لیے میرے خیال کافی زیادہ تکبیرات اس کے جنازے پر کہیں. محبت تو کرتے تھے نا. ٹھیک ہے, وہ صاحب جی چیک کرنے آئے تھے, وہ یار صاحب جی کی کلاس مس کر دیا نا, آج مار پڑنی ہے. استغفر اللہ استغفر. تو کیا کریں, یہاں پر بھی تو پھنسے ہوئے ہیں ہم, یہاں پر بھی تو رش لگا ہوا تھا. اب ایک بندہ بات کر رہا ہے, اس کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ. وہ تو بعد میں ٹائم ویسٹ کرنے والی مشین آ گئی تھی. اب بیش بھائی جاگ رہے ہوتے نا یا موجود ہوتے تو بیش بھائی نے شروع ہو جانا تھا اس کو. نہیں میں مزید شروع میں ہونا. جو کلچر انہوں نے ڈیولپ کر دیا ہوا ہے نا, اس میں سے ان کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے. یار صاحب جی سے کسی کی بات ہے یا کہیں اسلام کا ہے تو اسے کو یا 8:30 بجے کلاس کا ٹائم کریں, 7 بجے ہمارے نہیں آ رہا. نہیں رمضان میں تو ویسے ہی اس ٹائم پہ بھی نہیں وارا کھانا. نہیں 8:30 کے بعد ٹھیک ہے, 8:30 شروع کریں, 9:30 10 تک چل جائے, وہ کام بہترین ہے. رمضان میں ڈاکٹر صاحب عصر کے بعد ٹھیک رہے گا. یہ ڈاکٹر صاحب رمضان میں دیکھیے گا اتنی اینٹی احمدیہ لائیو لگتی ہے نا, اتنی اینٹی احمدیہ لائیو لگتی ہے نا. یہ جو ڈسکو کر رہے ہوتے ہیں نا, ناچ رہے ہوتے ہیں منہ پہ کیا کہتے ہیں رنگ مل کے, یہ سب لگا رہے ہوں گے اینٹی احمدیہ وہ لائیو. تو اس کو بلاک لسٹ میں ڈال دیں گند کو, مرزاوان کو, یہ وہاں پر ہی ٹھیک ہے. یہ تو اکثر میرے باپ کی لائف میں یہ پایا جاتا ہے. یہ بڑی اچھا بڑی قمر چیزوں میں بھائی, پایا جاتا ہے. اس کے اوپر مجھے بڑا غصہ ہے, اس نے لاسٹ ٹائم بہت گندی زبان استعمال کی تھی اور ڈاکٹر صاحب کی لائیو کے اوپر استعمال کی تھی. ڈاکٹر صاحب کو بھول جاتا ہے جب اوپر بیٹھا ہوا وہ کیا کہتے ہیں یہ سبز ڈی پی والا, کیا نام ہے اس چوزے سے کا, ضیاء رسول, یہ بات کر رہا تھا نا
اور یہ اس کے علیم صاحب کے ہینڈ اوور کر کے خود چلے گئے تھے. وہ اس نے نیچے اتنے گندے کمنٹس جو سے لکھے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں لکھ رہا تھا نیچے بیٹھ کے, اور اب یہاں پہ آ کے بڑا ہمدرد بنتا ہے ہمارا. اچھا قمر بھائی یہ بندہ بڑی حیرت میں ڈال گیا مجھے کہ میں پچھلے 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ قرآن مجید کا ریفرنس دے کے تو آیتیں لگا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اس کی تلاوت کر رہے ہیں, اور وہ آ کے تو کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن مجید سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو. بڑی حیرانگی والی بات ہے, میں تو پریشان ہو گیا ہوں. میں تو 2 گھنٹے سے ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہا تھا قرآن مجید کا جو ریفرنس دے کے اور ترجمہ کر رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے, کہ اس حد تک مخالفت میں اور منافقت میں اندھے ہو چکے ہیں یار. اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی جان, اسلام سے دور کا بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے تو قرآن و حدیث کے اوپر آتے نہیں نا, اس لیے میں لیکن کہتا ہوں مبارک کہ بھائی ان کی درد ایسے سمجھا کریں. چلیں ایک لائک ٹائم کے لیے سوچیں کہ ایسے کیا احمدی حباب ان سے اٹریکٹ ہوں گے کہ جو سراسر منہ پہ آ کے آنکھوں دیکھ کے آ کے تو جھوٹ اور دجل سے کام لے رہے ہیں, تو کیا یہ ہے ہدایت والے رستے پر؟ نہیں, انہوں نے تو ان چھانیوں میں ڈلنا ہے, چھان کے انہوں نے الگ ہو جانا ہے. سوکھا جو پتا ہوتا ہے درخت کا وہ درخت سے کٹ جاتا ہے, وہ کبھی بھی دیکھیں اس کا حصہ نہیں رہتا. آواز سب کی بند ہو گئی ہے, بولنا بند ہو گئے یا سگنل میرا ڈاؤن ہوا ہوا ہے؟ آ کے اس طرح بات کرتے رانا قمر نے یہ کر دیا, رانا قمر نے وہ اچھا کر دیا. قمر صاحب کیا ہو گیا, بس کریں اب, آپ اتنا انفلوئنشیل ہو گئے کہ کوئی بندہ آ کے آپ کو ذرا سا چھیڑے تو آپ او جو ان ہے کے آپ قمر بھائی میں کیوں ڈاکٹر آپ صاحب ان کے یہ اوپر بات اتنا کر رہا دھیان ہوں دے کہ رہے چھوڑو یار نا یار, مبارک بھائی قمر تھوڑا کیا نا ہو آپ گیا, فون دور کیا کرے نا اپنے نہیں وہ تو اس کے وہ ساتھ. خوش ہو کے جائے گا, آپ کا مائک بڑا لاجی چابی اونچا دے ہے. کے رانا صاحب نے آدھا گھنٹہ آن کر رہے ہیں. میں اور نہیں میں سن رہا ہاں, سوچ رہا ہاں کہ میں کیا ایਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਣੇ ਕਮਰ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਰਾਣਾ ਕਮਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ. کیا کیا مطلب مجھے انہوں نے گھر کا فرد ہی سمجھ رکھا ہے, جس کا دل کرتا ہے آگے اعتراض. لوگوں کے محبت ہے آپ سے یار, کیا ہو گیا, ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ؟ اب مجھے نہیں رکھنی ان سے محبت, میرے اپنے احمدی بھائی کام ہے محبت. میں تھلے اطلاع کرنا کہ رانا صاحب کو ٹھنڈا کرے ہو. خبردار آپ نے کہیں کسی کو بھی اطلاع کی تو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ ویسے ہی بیٹھے شوق نہ سنن ڈے نے, تسی آپ احتیاط نہ کرو تو میں کی آکھاں. شکر ہے کوئی بھی نہیں سن رہا. اچھا آہو یہ کی آئیڈیا نا لوگ آپ نے سب کو اپنے جیسا بیوقوف سمجھا ہوا ہے. چلا دنیا بڑی سیانی, میں اس سے زیادہ سیانا, میں بھی دیکھ لیتا ہوں تو کب میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں کب نہیں دیکھ رہے. آہو بالکل ٹھیک. کون ہے یہ یوزر والا, اس کو بلاؤ اوپر یار, پیار محبت کریں اس سے. رہنے دے, وہ اپنا تعارف پہلے ہی کرا رہا ہے, پھر اس نے اوپر آ کے وہی کرنا ہے نا. وہ کوئی نہیں یار, ایسا یار میں نہیں بولتا یار, میں کٹی کر کے ٹوٹ جانا ہے تھوڑے کو یار. میں زرتش بھائی کو میوٹ لگانے لگا ہوں, یہ پتہ نہیں کیا بار بار نیچے کمنٹ کری جا رہے. کرنے دو یار. کہہ رہے ہیں کہ ہر روز شام کو لائیو درس ہونا ہے MTA جرمنی سے بھی, تو تسی چاہتے ہو کہ دا مطلب صاحب جی دی لائیو بھی بند ہو جائے. نہیں MTA جرمنی سے کس نے درس دینا ہے, پتہ نہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں پچھلے سال بھی ہوتا رہا ہے. مربیان بیٹھے, مبارک تنویر صاحب بھی بیٹھے تھے, 2-3 مربیان ہوتے. اچھا قمر بھائی میری بیک گراؤنڈ نوائز کتنی آ رہی ہے, کوئی زیادہ ہے کم ہے, یہ کیا لیول آ رہا ہے بیک نہیں, گراؤنڈ؟ میں جب فون کے پاس کرتا ہوں نا منہ, تو یہ پتہ نہیں, آپ کا بھی شاید فون سیمسنگ کا ہوگا, اس کا مائک جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے, وہ بہت اونچی ہو جاتی ہے آواز. نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت میری بیک گراؤنڈ نوائز کس طرح کی ہے, کیا لیول ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اب میں نے فون چینج کیا ہے نا, تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں. کون سا فون لیا ہے؟ آئی فون بھائی جان. آئی فون کون سا لیا ہے بھائی جان؟ 15 پلس. اوئے ماشاء اللہ, تو پرو نہیں لیا ہے؟
نہیں نہیں بھائی جان، اس کا ایک کیمرے کا فرق ہے، $500 ایسے ہی جھاڑ لیتے ہاں ہیں. میں وہی کہنے لگا تھا، طاہر صاحب اور مبارک تنویر صاحب دونوں بیٹھے تھے پچھلے سال. واہ جی واہ، پرو نہیں لیا لوگوں نے پھر ہیں. نہیں وہ میں نے اس کے اوپر کافی ورک آؤٹ کیا تھا، تو میں نے کہا کہ صرف ایک کیمرہ دکھانا ہے تو وہ تو میں نقلی بھی لگا کے دکھا سکتا ہوں. کیا بات ہے، دیکھے ذرا میں. تو ان کو جو دینا ہے وہ چندے میں بندہ دے دے. ایک تو تھوڑے مرضیاں دی ہے بڑی گل ہے یار. ہیں میں کہ تھوڑے مرضیاں دی ہے بڑی گل ہے، چندے نہیں فٹ نہیں دیندے ہو ہیں. تو بھائی گھر جان، ہی کیا بول رہے کیا کرو کرے ہوئے، اب اعتقاد اتنا ہے تو کیا کرے. کرے پھر. ہماری مائیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ بھئی کوئی پریشانی ہے چندہ دیو، کوئی خوشی ہے چندہ دیو. ہر چیز ہر لمحے میں تو وہ چندے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے ہم نے بھی تو اسی کلچر کا حصہ ہے نا، کلچر کا حصہ ہے نا. تم اس کی بجائے تم انویسٹ کرو، یہ جو پیسہ تم نے اپنی جیب میں رکھنا ہے اس کو انویسٹ کرو. اب بلیو کریں کہ میں نے یہ کر کے دیکھا ہوا ہے، اور ایسی ایسی جگہ سے کیا نام ہے اس کا ریٹرن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ سوچ سے بھی باہر کی بات ہے. تو ہمارے لیے تو ہماری انویسٹمنٹ ہی یہ چندے ہیں بھائی جان. وہ کیا ماشاء اللہ. ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدے کا نہیں نا پتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں اگر ایک روپیہ تھا نا، تو اس وقت میرے پاس تھا 15 سیٹر وینیں تھی کچھ نا، تو اکانومی ایک دم ڈراپ ہو گئی اور برے حالات شروع ہو گئے. اب میں بڑا پریشان تھا، تو والدہ سے بات کی کہ بھئی اس طرح میری تو قسطیں بھی نہیں پوری ہو رہی. تو وہ کہتے ہیں ایک تو دو چندہ، دوسرا حضور کو خط لکھ دو. بھائی جان اس کے بعد نا میں سویا ہوا تھا، مجھے یکدم کال آئی ہے، اور اس کال کے اوپر مجھے اس عورت نے کہا کہ میں نے تمہاری ویب سائٹ پہ دیکھا ہے تمہارے پاس 15 سیٹر وینیں ہیں. میں نے کہا ہاں جی ہیں، ہمیں چاہیے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جی تم فلانی جگہ سے اتنے بندے اٹھاؤ گے اور اس وقت تک ان کے ساتھ رہو گے جب تک ہم تمہیں ریلیز نہیں کر دیتے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ پھر میں نے کہا بتاؤ تم کمپنی کس سے کال کر رہی ہو؟ کہتی ہے میں البرٹا فارسٹری سے کال کر رہی ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا میں جو ریٹ ہے وہ میں تمہیں پہلے بتا دوں، یہ نہ ہو کہ تم بعد میں. کہتی ہے ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، تم بس اتنا بتاؤ کہ تمہارے پاس اویلیبل ہے اور تم یہ کر سکتی ہو کہ نہیں. میں نے کہا ہاں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا. تو میں نے کہا پیمنٹ کا؟ کہتی ہے کہ پیمنٹ کا کیا کرنا ہے، ہم زیادہ تر کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم چیک کے تھرو پے کرتے ہیں نا. تو اس وقت جس طرح کے حالات چل رہے تھے میں نے کہا کہ رسک لینا جو سا وہ بہتر ہے بجائے یہ کہ گھر بیٹھے رہو. میں نے کہا میں تمہیں اپلیکیشن بھیج رہا ہوں تو تم نا یہ فل کر دو، تو میں اکاؤنٹ کھول دیتا ہوں اور اس کے بعد جو سا ہے نا وہ بل کر دوں گا. ٹھیک ہے بھائی جان، میں 13 دن ان کے ساتھ رہا ہوں. 13 دن کتنی کو میرا فیول خرچ ہوا ہوگا گیس کریں. ان 13 دنوں میں میرا کتنا تیل خرچ ہوا $1,200 آپ ہوگا؟ کا یا $2,000 تیل کا لگ گیا ہوگا. بھائی جان میرا نہیں خیال کہ $300 سے اوپر میرا فیول گیا ہے. میں نے سارا ٹائم جو ان سے ہے نا وہ بندے وہاں سے اٹھا کے ان کے کیمپ پہ لے گیا ہوں، اور ہمارا یہ تھا کہ بھئی جب کال آپ کو آئے گی تب آپ کو لے کے نکلنا ہے. 90% آف دا ٹائم ہم وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں ان کے کیمپ میں. اور چیک کتنے کا بنا ہوگا وہ گیس کریں. چیک انہوں نے آپ کو پر گار پر ڈے آپ کو $300 دیا ہوگا، $400. اچھا، تو اس حساب سے تقریباً 10,000 400 کے 4,000 اور تقریباً 5-6 ہزار کے قریب کی بات کر رہے ہیں آپ. چلیں یہ تقریباً اتنا بن گیا ہوگا. آپ کی وہ قسطیں اگلے 3-4 مہینوں کی نکل گئی ہوں گی.
بھائی جان مجھے $13,000 دیا تھا انہوں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ. ہمارا اعتقاد ہے جس کے اوپر خدا تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ نوازتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس گھر میں سروائیو کرنے کے لیے پیسے نہیں تو آپ چندہ دے دیتے ہیں، اور خلیفہ وقت کو آپ خط لکھتے ہیں دعا کے لیے، اور اس انسان کی دعائیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ ہمیں اس طرح نظر آتی ہیں. اور یہ تو اکثر ہم نے خدام الاحمدیہ میں تھے جب جماعت میں کام کرتے وقت، تو مرکز سے جب بھی لوگ آتے تھے وہ یہ کہتے ہوتے تھے، ہمیں انہوں نے مختلف ان چیزوں کے متعلق بتانا کہ بھئی یہ فلانا واقعہ اس طرح ہوا، اور یہ میں نے آزمائے ہوئے ہیں. بلیو کریں میں نے وصیت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی شیخی بگاڑنے کے لیے نہیں ہے میں بات کر رہا، مگر میں نے ابھی یہ اپنی جاب سوئچ کی، دوسری جاب مجھے ملی، میں نے اس پہ کام شروع کیا. بھائی جان میرے اوپر کافی ڈیٹ آ گیا ہوا تھا. میں نے ایک تو اپنے چندے ریگولر کیے، اس کے بعد میں نے اگلے سال اپنی شرح بڑھانی شروع کر دی. آج میرے پہ اللہ کے فضل سے کوئی قرضہ نہیں ہے، میرے اکاؤنٹ میں 4 پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں. واہ، آپ کا سیکٹری مال کون ہے یار؟ سیکٹری مال بڑا نیک آدمی لگتا ہے. سیکٹری مال جو ان سا ہے وہ اللہ ہے ہمارا. واہ واہ جی وہ واہ. یہ ہے کہ یہ چیز ہے، یہ جب آپ خود ریئلائز کر جاتے ہیں نا چیزوں کو اور اعتقاد اس کے اوپر رکھتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ خود اس کے انتظامات پیدا کرتا ہے. ابھی یہ آپ نے فون کا پوچھا نا کہ بھی آپ نے فون لیا ہے، ابھی میں آپ کو اس کی قیمت بتاؤں گا نا تو آپ نے حیران پریشان ہو جانا ہے. اس کی قیمت سن کے کیوں پریشان ہو جاؤں گا؟ آئی فون 415 بیگ وہی تو ہے پلس. کتنے کا مجھے ملا ہوگا؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ملا کتنے کا ہے؟ ہاں مارکیٹ پرائس کیا ہے اس کی؟ اس وقت میں نے 256 GB لیا ہے، تقریباً $1450 ہے. واہ، برانڈ نیو ہے، 0 میٹر برانڈ نیو. مجھے کتنے کا پڑا ہوگا؟ آپ کو کوئی بڑا سستا کسی نے مارکیٹ میں اگر سیل سول کیا ہوگا ای بے شیبے نہ پہ نہ ساڑھے سیل بارہ پیک سو لیا ہے، نہ سیل پیک اور سروس پرووائڈر سے لیا ہے میں نے. ہے. ہاں جی، سیل پیک 0 میٹر ڈائریکٹ کمپنی سے لیا ہے. منتھلی اس کی قسطیں وسطیں کر کے مہینے کا ہو گیا ہاں ہوگا جی، تو پڑ گیا ہوگا کوئی $60 65 $70 کا. یہ میں نے بھائی جان 2 سالوں میں نا اس کا $100 دینا ہے اور 2 سال بعد میں نے اس کو واپس کر دینا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اور یہ یقین مانے، یہ میں 3 ہفتے پہلے میں جمعے کی نماز پہ وہاں پہ گیا ہوں جمعہ پڑھنے. اس سے بھی سستا فون مجھے پڑ رہا تھا آئی فون 14 پلس کا، وہ مجھے پڑ رہا تھا 2 سالوں میں 72 سینٹ کا. وہ بیک آرڈر ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ لیا تھا. جمعے پہ بیٹھے بیٹھے وہ مجھے ڈیل ملی تھی، اس ڈیل کی وجہ سے پھر اگلی یہ ڈیل مجھے ملی ہے. غیر انڈیا نے کہنا جمعہ پڑھن جاندے ہو کہ جمعے دوران تسی ڈیلاں چیک کرتے ہو؟ نہیں وہ جب ابھی جمعہ شروع نہیں تھا ہوا اس وقت دیکھا تھا نا. یہ کہا کرے نا میں جمعہ پڑھنے گیا تھا نہیں جمعے کے وہ دوران. گیا تو جمعے پہ ہی تھا نا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک تو آپ میں تحمل ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نوازتا ہے. اگر آپ یہ ذہن میں رکھ کے کہ بھی میں اتنے خرچوں گا اس کے لیے تو یہ مجھے اتنے واپس کرے گا، تو وہ آپ کی قربانی نہیں قبول ہوتی. تو یہ ہے کہ ہمیں تو جماعت میں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جس میں جماعت میں اس کا یہ اعتقاد ہوگا کہ یار، یعنی کہ ہم اس کلچر کا حصہ ہیں جو یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ خود آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں. میں بھائی جان اسی طرح نا جب میں کیلگری میں تھا تو میں نا اس وقت ادھر لیمو چلاتا تھا کارپوریٹ کار. تو میں ادھر کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. میں ایئرپورٹ پہ کلائنٹ کو اتارا، اگلی فلائٹ آنی تھی، اس کو پک کرنے کے لیے بھی ٹائم تھا. تو زور اثر کا ٹائم ہو گیا، تو اوپر نا چیپل بنا ہوا ہے اور انہوں نے وہاں پہ جائے نمازیں رکھی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا جا کے نا نماز پڑھ لیتا ہوں میں اتنی دیر میں نا. تو وہاں پہ ایک گورا بابا بیٹھا ہوا تھا، میں نماز کے لیے گیا ہوں تو مجھے اس نے کہا کہ وہ جائے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس طرف قبلہ ہے باقاعدہ. انہوں نے وہاں پہ نشان لگایا ہوا کہ اس ڈائریکشن میں
قبلہ ہے. تو میں نے نماز پڑھی، فارغ ہوا. وہ بابا آپ کو پتا ہے بزرگ لوگ جو ان سے ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کوئی پاس بیٹھ کے باتیں کرے. تو میں بیٹھ گیا، باتیں شروع ہو گئیں. بھائی جان 3 منٹ نہیں گزرے ہوں گے، یکدم اس نے مجھے کہا تم احمدی ہو؟ کبھی زندگی میں میں نہیں ملا، گورا ہے، کبھی زندگی میں نے اس کو ملا. اس نے مجھے کہا ہے، مجھے دیکھ کے کہتا ہے آر یو احمدی؟ بلیو کریں میں خود پریشان ہو گیا اس کی یہ بات سن کے کہ جس انسان کو میں زندگی میں نہیں میں ملا اور وہ گورا ہے، وہ پاکستانی بھی نہیں ہے یا کوئی مسلمان بھی نہیں ہے. میں نے اس کو پلٹ کے پوچھا کہ بھی تمہیں کیسے پتا میں احمدی ہوں؟ آگے اس کا رسپونڈ جو ہے وہ سنیں. کہتا ہے the most positive Muslims are Ahmadi. الحمدللہ. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارے اندر ڈال دیا گیا ہے وہ ہمیں خود بھی نہیں پتا. ماشاء اللہ. جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس طرح ہمیں پہچانتے ہیں. اپنے ڈاکٹر ہوں گے ان کے. زرتش صاحب نے لکھا ہے، زرتش صاحب تو اپنے ہیں لیکن کون سے ڈاکٹر کے بارے میں لکھ دیا انہوں نے؟ آپ نے دیکھا نہیں نا اوپر کے ڈاکٹر صاحب اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بچ کے رہو انہوں نے ٹیکا لا دینا جی. چلو جی ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو بچ کے لڑے، پتہ نہیں ڈاکٹر ٹیکے لانے نے نہیں آ ڈاکٹر دوجے نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور استاد نا پوچھتا ہے شاگرد کو کہ پی ایچ ڈی کا کی مطلب ہے؟ وہ کہتے پھرا ہوا دماغ. ہوں پتہ نہیں کہڑے ڈاکٹر. اللہ تعالیٰ اپنے احمدی تو سارے صحیح ہوتے ہیں تقریباً. اور تسی سناؤ قمر صاحب، ٹھیک ٹھاک خیریت؟ جی الحمدللہ. میں تو بڑا مس کر رہا تھا آپ کو. ہم نے آج کل میں کام پہ، پہلے کام اور تھا، چلو وہ ٹیم تھی تو چلو ٹائم مل جاتا تھا. اب اکیلا ہوں تو ادھر دوڑنا پڑتا ہے تو اس لیے پھر میں آتا ہوں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں. تو پھر وہ ابھی تھوڑا اور 10 منٹ تک پھر نکلنا پڑے گا. تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا سلام دعا کر لوں بھائیوں. جی جزاک اللہ. میں نے کہا آج کل ایک سلسلہ چھوٹا سا ساتھ وہ بھی شروع کیا ہوا ہے حقیقت الوحی میں سے نشانات پڑھنے کا. تو اکثر جو ہے بھائی ہمارے کترا رہے ہوتے ہیں، تو 2-3 بھائی ہوتے ہیں ہم پڑھنے والے. تو پھر میں سوچ رہا تھا فرض صاحب ہوتے نا تو انہوں نے فٹافٹ پڑھنے تھے. نہیں وہ تو میں، اچھا آپ کے پاس میں ابھی آیا ہوں نا تو ادھر آفس میں، تو میرا کہ 10 منٹ آئے تو میں نے حقیقت الوحی کھولی ہے اور پہلا صفحہ اس کا نکال کے یہ پڑھ رہا تھا کہ اس کتاب کا اثر کیا. حالانکہ میں 2-3 بار پڑھی ہوئی ہے لیکن جتنی بار پڑھے نا آپ کو ہر بار نئے نقطے نظر آتے ہیں. اور پھر چلیں ایسا کریں نا، نشان نمبر 31 جو ہے 31واں نشان وہاں سے پڑھیں ہاں ذرا. اچھا میں میرے خیال 224 صفحے پہ ہے، 224 یا 225 پہ ہوگا. میں دیکھتا ہوں یہاں پر 224 لکھتا ہوں، یہاں پر 31واں نشان ہے. ہاں جی. اچھا یہاں پر بھی نہیں میرا خیال ہے. ٹھہر جاؤ. اور مصور بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے؟ صبح بخیر. اچھا 31واں نشان میں یہ 25واں 27واں 31واں یہ چھوٹے چھوٹے نشان ہیں 2-3. یہ میں پڑھتا ہوں. 31واں نشان جو ہے وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ میری بریت کے بارے میں ڈاکٹر مارٹن کلارک کے مقدمہ میں پیشگوئی تھی جو اس نے میرے پر خون کا مقدمہ کیا تھا، چنانچہ اس پیشگوئی کے موافق میں بری ہو گیا. آگے 32واں نشان جو ہے وہ 32واں نشان ٹیکس کے مقدمہ میں پیشگوئی ہے جو بعض شریر لوگوں نے سرکار انگریزی میں میری نسبت یہ مخبری کی تھی کہ 1000 روپیہ کی ان کو آمدنی ہے، ٹیکس لگانا چاہیے، اور خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ اس میں وہ لوگ نامراد رہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا. اس کی تفصیل جو ہے وہ حضور نے تریاق القلوب میں لکھی ہوئی ہیں کافی ساری. تو وہاں اگر تفصیلیں پڑھنی ہو تو وہاں پر بھی ہے. یہ حضور نے یہاں چھوٹے چھوٹے کر کے لکھے ہوئے ہیں لیکن تریاق القلوب میں جو حضور نے لکھے ہیں وہ نشان پوری تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. وہاں پر
پیش گوئی کے الفاظ بھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے کس کس کو بتایا تھا. اس لیے یہاں پر حضور نے جو چھوٹے چھوٹے یعنی لکھے ہیں، لیکن تفصیل ان کی تریاق القلوب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. 33واں نشان جو ہے حضور فرماتے ہیں مسٹر ڈوئی صاحب ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے پاس میری نسبت بنیت سزا دلانے کے فوجداری میں ایک مقدمہ پولیس نے بنایا تھا، اور اس کی نسبت خدا تعالیٰ نے مجھے بتلایا کہ ایسی کوشش کرنے والے نامراد رہیں گے. چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا. اس بارے میں خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا، یعنی عربی کے ہیں وہ میں پڑھ تو لوں لیکن وہ انا تجالدنا فن قتل عدو و اسباب، یعنی ہم نے تلوار کے ساتھ جنگ کیا، پس نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن ہلاک ہو گیا اور اس کے اسباب بھی ہلاک ہوئے. اس جگہ دشمن سے مراد ایک ڈپٹی انسپکٹر ہے جس نے ناحق عداوت سے مقدمہ بنایا تھا، آخر تعاون سے ہلاک ہوا. یہ اس کا بھی تریاق القلوب میں تو نہیں، میں کسی اور جگہ پڑھا تھا، میرے ذہن میں تھوڑا ہے. یہ بھی بہت ہی ایک شریر انسان تھا، ہر وقت اسی بات میں رہتا تھا کہ کسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ دے، اور پھر وہ اس طرح کی وہ انسی مذاق ٹھٹھے بھی کیا کرتا تھا. تو یہ وہ تعاون سے ہلاک ہوا. 34واں نشان یہ ہے کہ میرا ایک لڑکا فوت ہو گیا تھا، اور مخالفوں نے جیسا کہ ان کی عادت ہے اس لڑکے کے مرنے پر بڑی خوشی ظاہر کی تھی. تب خدا نے مجھے بشارت دے کر فرمایا کہ اس کے عوض میں جلد ایک اور لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام محمود ہوگا، اور اس کا نام ایک دیوار پر لکھا ہوا مجھے دکھایا گیا. تب میں نے ایک سبز رنگ اشتہار میں ہزارہ موافقوں اور مخالفوں میں یہ پیشگوئی شائع کی، اور ابھی 70 دن پہلے لڑکے کی موت پر نہیں گزرے تھے کہ یہ لڑکا پیدا ہو گیا اور اس کا نام محمود احمد رکھا گیا. اچھا، اگر رانا صاحب اگر کسی اور نے پڑھنا ہے تو مجھے بتا دیں، تو میں پڑھ رہا ہوں، یہ نہ ہو میں پڑھتا رہا ہوں تو دوسرے نہیں جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے آپ پڑھ دیں، پھر باقی بھائی تو ہمارے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. 35واں نشان یہ ہے کہ پہلا لڑکا محمود احمد پیدا ہونے کے بعد میرے گھر میں ایک اور لڑکا پیدا ہونے کی خدا نے مجھے بشارت دی، اور اس کا اشتہار بھی لوگوں میں شائع کیا گیا. چنانچہ دوسرا لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام بشیر احمد رکھا گیا. 36واں نشان یہ ہے کہ بشیر احمد کے بعد ایک اور لڑکا پیدا ہونے کی خدا نے مجھے بشارت دی، چنانچہ وہ بشارت بھی بذریعہ اشتہار لوگوں میں شائع کی گئی. بعد اس کے تیسرا لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام شریف احمد رکھا گیا. 37واں نشان یہ ہے کہ بعد اس کے خدا تعالیٰ نے حمل کے ایام میں ایک لڑکی کی بشارت دی اور اس کی نسبت فرمایا تو نشہ و فی الحلیہ، یعنی زیور میں نشو و نما پائے گی، یعنی نہ خردسالی میں فوت ہوگی اور نہ تنگی دیکھے گی. چنانچہ بعد اس کے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مبارکہ بیگم رکھا گیا، اور اس کی پیدائش سے جب 7 روز گزرے تو عین عقیقہ کے دن یہ خبر آئی کہ پنڈت الاکرام پیشگوئی کے مطابق کسی کے ہاتھ سے مارا گیا. تب ایک ہی وقت میں 2 نشان پورے ہوئے. 38واں نشان یہ ہے کہ لڑکی کے بعد مجھے ایک اور پسر کی بشارت دی گئی، چنانچہ وہ بشارت قدیم دستور کے موافق شائع کی گئی، اور پھر لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام مبارک احمد رکھا گیا. 39واں نشان یہ ہے کہ مجھے وحی الہی سے بتلایا گیا کہ ایک اور لڑکی پیدا ہوگی مگر فوت ہو جائے گی، چنانچہ وہ الہام قبل از وقت بہتوں کو بتلایا گیا. بعد اس کے وہ لڑکی پیدا ہوئی اور چند ماہ بعد فوت ہو گئی. 40واں نشان یہ ہے کہ اس لڑکی کے بعد ایک اور لڑکی کی بشارت دی گئی جس کے الفاظ یہ تھے کہ دختر کرام، چنانچہ وہ الہام الحکم اور البدر اخباروں میں اور شاید ان دونوں میں سے ایک میں شائع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام امت الحفیظ رکھا گیا اور وہ اب تک زندہ ہے. 41واں نشان یہ ہے کہ عرصہ 20 یا 21 the properties of materials. Okay, so that's the materials that we use within the plumbing industry. The scientific properties and the principles بیش of بھائی water. یہ آپ کا میرا خیال ہے مائک کھلا ہوا ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں یہ کیا؟ Liquid that we play around with میوٹ every بھی day. نہیں ہو رہے ڈاکٹر صاحب، ان کو کوئی میوٹ کرے. We've looked at pressure flow and force. وہی ماڈریٹر نیچے موجود ہے تو میوٹ کرے ان کو. یہ تو اتار دیں. میوٹ بھی نہیں ہو رہا. یہی حال تھا پھر، اب اور کوئی نہیں تھا رہ گیا. انہوں نے کوئی پکا پینڈا لایا ہے. 41واں نشان یہ ہے کہ عرصہ 20 یا 21 برس کا گزر گیا ہے کہ میں نے ایک اشتہار شائع کیا جس میں لکھا تھا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں 4 لڑکے دوں گا جو عمر پائیں گے. اسی پیشگوئی کی طرف محب الرحمان صفحہ 139 میں اشارہ ہے، یعنی اس عبارت میں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر 4 من البنین
वंजज़ वादा मिनल एहसान, यानी अल्लाह ताला को हमदो सनाया है जिसने पैराना साली में 4 लड़के मुझे दिए और अपना वादा पूरा किया जो मैं 4 लड़के दूंगा। चुनांचे वो 4 लड़के ये हैं महमूद अहमद, बशीर अहमद, शरीफ अहमद, मुबारक अहमद जो ज़िंदा मौजूद हैं। ये मुबारक अहमद साहब के मुतालिक ये भी पेश गोई थी हुज़ूर ने, यानी इसमें ये भी फरमाया था कि वो जो अब्दुल हक गज़नवी जो था, अब्दुल हक जो था वो नहीं मरेगा जब तक कि मेरे यहाँ चौथा बेटा ना पैदा हो ले। ये इसकी तफसील भी तयाकुल कुलूब में हुज़ूर ने लिखी हुई है, वहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग पूरा निशान, यानी पूरी तफसील। 42वां निशान ये है कि खुदा ने नाफिला के तौर पर 5वें लड़के का वादा किया था, जैसा कि इसी किताब मोहब रोमान के सफ़ा 139 में इसी तरह पर यह पेशगोई लिखी है। वबशरनी बिखामसिन फ़ीहीना मिनल अहयान, यानी 5वां लड़का जो 4 से अलावा बतौर नाफिला पैदा होने वाला था, उसकी खुदा ने मुझे बिशारत दी कि वो किसी वक्त ज़रूर पैदा होगा। और उसके बारे में एक और इल्हाम भी है कि जो अखबार अलबदर और अलहकम में मुद्दत हुई कि शाया हो चुका है, और वो ये है कि इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन नाफ़िलतम मिन इंदी, यानी हम एक और लड़की की तुझे बिशारत देते हैं कि जो नाफिला होगा, यानी लड़के का लड़का, यानी नाफिला हमारी तरफ से है। चुनांचे करीबन 3 माह का अरसा गुजरा है कि मेरे लड़के महमूद अहमद के घर में लड़का पैदा हुआ जिसका नाम नसीर अहमद रखा गया। सो ये पेशगोई 4.5 बरस के बाद पूरी हुई। 43वां निशान ये है कि मैंने अपनी किताब कश्ती नूह में ये पेशगोई की थी कि ताउन के ज़माना में हमें टीका की ज़रूरत नहीं, खुदा हमारी और उन सब की जो हमारे घर में हैं आप हिफाजत करेगा और बिलमुकाबिल आफ़ियत हमारे साथ रहेगी, लेकिन बाज़ टीका लगवाने वाले जान का नुकसान उठाएंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ और बाज़ लोगों ने टीका से इस कदर नुकसान उठाया कि उनकी बीनाई जाती रही और बाज़ के और अज़ा में खलल पैदा हो गया। और सबसे ज़्यादा ये कि मलकवाल ज़िला गुजरात में एक ही दफ़ा 19 आदमी टीका से मर गए। 44वां निशान ये है कि सरदार नवाब मोहम्मद अली ख़ान साहब, यहाँ पर ये जो ऊपर जो हाशी में ज़ुल्फ़ के नवाब साहब मौसूफ़ अरसा 5 साल से अपनी रियासत गाह से हिजरत करके कादियान में मुकीम हैं और साबकीन में से हैं। फरमाया कि सरदार नवाब मोहम्मद अली ख़ान साहब रईस मालिर कोटला का लड़का अब्दुर्रहीम ख़ान एक शदीद मुहरका तब की बीमारी से बीमार हो गया और कोई सूरत जान बरी की दिखाई नहीं देती थी, गोया मुर्दा के हुक्म में था। उस वक़्त मैंने उसके लिए दुआ की तो मालूम हुआ कि तकदीर मुबरम की तरह है तब मैंने जनाब इलाही में अर्ज़ की कि या इलाही मैं इसके लिए शिफात करता हूँ। इसके जवाब में खुदा ताला ने फरमाया मंज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि, यानी किसकी मजाल है कि बग़ैर इज़्न इलाही के किसी की शफात कर सके। तब मैं खामोश हो गया। बाद इसके बग़ैर तवक्कुफ़ के ये इल्हाम हुआ इन्नका अंतल मजाज़, यानी तुझे शफात करने की इजाज़त दी गई। तब मैंने बहुत तज़र्रो और इब्तिहाल से दुआ करनी शुरू की तो खुदा ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और लड़का गोया कब्र में से निकल कर बाहर आया और आसार सेहत ज़ाहिर हुए और इस कदर लागर हो गया था कि मुद्दत दराज के बाद वो अपने असली बदन पर आया और तंदुरुस्त हो गया और ज़िंदा मौजूद है। जज़ाकल्लाह। अभी तक मैं यहाँ तक आखिरी पढ़ता हूँ तो मैं चक्कर लगाना है, मैं बाहर से होकर आता हूँ, अगर टाइम हुआ तो मैं फिर देखता हूँ। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, आज मुझे ये बड़ा हो रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं निकला तो हम पढ़ नहीं सके, तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने फ़रद भाई को भेज दिया, उन्होंने पढ़ दिए। मैं चाहता हूँ कि ये ना रमज़ान ख़त्म होने तक सारे निशानात भी पढ़ के जो से ना हम सुना दें इनको, ये जो से लगे रहते हैं ना हर वक्त। जी मुसव्वब भाई, आप कोई बात करना चाहते हैं तो करें। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात यह है कि हमारे नीयत ये होनी चाहिए कि हम ये निशान अपने भाइयों के लिए पढ़ के सुनाएं, क्योंकि ये जो इन लोगों को तो पढ़ के सुनाने का जो हट धर्म और सरकश किस्म के मुखालफीन है ना, इनको तो पढ़ के सुनाने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप इनको 50 दफ़ा भी पढ़ के सुनाएंगे, इनको 50 दफ़ा भी समझाते रहेंगे, इन्होंने आगे से यही करना है जो ये लोग करते हैं, जो इनका तुर्रा इम्तियाज़ है, जिस पे ये बड़ा फ़ख्र भी महसूस करते हैं। तो बस नीयत ये होनी चाहिए कि हाँ जी, हमने जो भी इससे इस्तिफ़ादा उठाना चाहे उठाए, लेकिन असल में ये हमारे भाइयों की तरबियत के लिए,
کہ ان کو پتہ ہو کہ یار یہ نشانوں کا کیا مطلب ہے, یہ جو نشانوں کا ذکر ہو رہا ہے اس سے کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہوتی ہے, اور کس طرح انہوں نے صدہا نشانات اپنی سچائی میں دکھلائے, بتائے اور دکھلائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے انہوں نے حاصل کی اللہ تعالیٰ کے خاص نصرت کے تحت. یہ مقصد ہونا چاہیے بس. باقی تو مخالفین تو لگے رہیں گے, ان کو کہتے ہیں نا کہ مخالفین نشانات دیکھ کر کبھی بھی ایمان نہیں لاتے. انہوں نے اپنی ان کے اوپر, جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لکھ دی ہے نا, جن لوگوں کے اوپر, ان سے آپ امید مت رکھیں کہ وہ سمجھیں گے. یہ ہے میرا مقصد. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا بھی مقصد بیچ میں یہ بھی ہے, سب سے مین مقصد تو یہی ہے کہ ہمارے احمدی جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کم از کم, جنہوں نے نہیں بھی پڑھے تو وہ سن تو لیں کم از کم, اور پھر ان کو تجسس پیدا ہو کہ ہاں ہمیں پڑھنا بھی چاہیے, اور پھر پڑھیں بھی, پڑھ کر پھر خود مطالعہ کر کے بھی سمجھیں کہ آخر کیسے جو سے ہیں یہ نشانات پورے ہوئے ہیں ان کی صداقت میں. اور یہ تو ہر احمدی جانتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کی اپنی پرسنل لائف میں جو سے ہیں نا کئی نشانات اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے احمدی دکھاتا رہتا ہے. بہت بہت جگہوں پر ایسے واقعات سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے بچاتا ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے واقعی کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت جون سی ہے وہ ایک احمدی کے ساتھ کھڑی رہی ہے ہمیشہ. باقی کوئی اور بھائی, بشیر صاحب یا ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. بشیر صاحب تو ویسے ہی چلے گئے, شاید ان کے نیٹ ورک کا ایشو ہے. مصور بھائی مجھے لگتا ہے صاحب جی پھر ناراض ہو گئے ہمارے سے. یہ کیا ہوا ہے, سارے اکٹھے گرے ہیں نیچے, کوئی لائیو میں ایشو آ گیا ہے یا ویسے کوئی پرابلم بنی ہوئی ہے نیٹ ورک کی سب کو؟ جی باز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم جی. عزت کا سناؤ کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر ہے جی محمد. اچھا میں نا عورتوں نو عزت دینے واسطے ایک شعر میاں محمد صاحب دا چھڈن لگا, عورتوں نو عزت دینے واسطے. چھڈیو نا, سنایو صرف. اچھا چلو سنا لینا, چلو سنا. پنجابی پھر تمہیں پتہ ہے پنجابی, میں ٹھوس پنجابی بولنا تے سمجھ آئیے. لو سنو پھر. آندے نے دیس سجن دا اے خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے, تے تقوی رکھ محبوباں والا تے چل برما ملیے. ٹھیک ہے, عورتیں ساڈیاں ماواں نے, دھیاں نے, بھیناں نے, انہاں دی عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, میں کوئی لمبی گل نہیں کرنا چاہتا تے میں سلوٹ مارنا تمہیں تے خدا حافظ. سلوٹ مار. اوکے ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਲਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੰਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ. ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ. ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ. ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ. ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ. ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਿਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨਾਲ. ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਸਾਥ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ. ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ. ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਖਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਮੈਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਲਾਂਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ. ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਮਸੂਰ ਭਾਈ ਆਪ ਕरें बात.
मुसव्विर भाई आवाज नहीं आ रही। मेरे थोड़े से सिग्नल्स थोड़े से वीक हैं असल में ना, क्योंकि मैं काम पे जा रहा हूँ तो मैं जरा कंट्री साइड से गुजर रहा होता हूँ, तो इसलिए थोड़े सिग्नल्स अप एंड डाउन होते हैं। अच्छा, सही हो गया। फुल है। मैं अगर मेरे सिग्नल कंट्री इजाजत साइड से देंगे गुजर तो रहा मैं हूँ, रोमांटिक माहौल है, गाय बकरियां चल रही हैं, सब सब्जा है। डॉक्टर साहब, मुसव्विर भाई, अब हमारे दिलों पे ना इस तरह ही वो क्या कहते हैं, बिजलियां गिराते हैं बातें कर करके बस। नहीं, सब्जा तो है, घोड़े भी होते हैं साथ, और हरियाली भी है, ये सब कुछ है। गधे नहीं नजर आ रहे मुसव्विर भाई? अगर नहीं नजर आ रहे तो यहाँ पर लाइव पर आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर गधे तो लाइव पर आ गए ना सारे, अक्सर आ जाते हैं यहाँ पर लाइव पर। ये जो नीचे भी बैठा हुआ था ना एक डॉक्टर के नाम से, डॉक्टर साहब के नाम से एक आईडी थी ना। हाँ जी, विदाउट एनी लोगो, जिनको अपनी माँ बाप बहनों की इज्जत भी नहीं होती और दूसरों की माँ बहन की भी इज्जत नहीं करना जानते। यार इन लोगों में ना, मैंने बताया ना कि हदीस में आता है कि जब इंसान के अंदर हया ख़त्म हो जाए तो जो मर्जी करे। अभी ये हिसाब हो गया है कि जो मर्जी करते रहे ये लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी झूठ गलाजत आप देख लें। टोटल इनके पास क्या है हमारे खिलाफ, सिवाय झूठ का पलंदा होने के। झूठ, फरेब, मुनाफिकत, इसके अलावा कुछ नजर आता है? और कुछ भी नहीं, और कुछ है ही नहीं इनके पास। इन लोगों को खौफे खुदा ख़त्म हो गया है, इन लोगों के अंदर से हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और फिर भी ये कहते हैं कि किसी मसले की ज़रूरत नहीं है। ये सब होने के बावजूद ये कहते हैं नहीं, कुरान आखिरी शरीयत है, कुरान हमें मौजूद है, तो ज़रूरत क्या है? अभी भी अगर ज़रूरत नहीं है आपको, जब इस सब बुराइयों के होते हुए भी आपको ज़रूरत आपको महसूस नहीं हो रही, तो ये ही आपकी मोहर की, आपके ऊपर जो मोहर लगी हुई है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपको ये सब बुराइयां नजर आते हुए भी ये जरूरत महसूस नहीं हो रही कि हमारे अंदर एक मुसले आए, एक अल्लाह ताला का कोई फरिश्ता आए, वो आकर हमें समझाए, हमें किसी सीधी राह की तरफ लेके जाए। आज भी आप कहते हैं कि कुरान मौजूद है। भाई कुरान मौजूद है, फिर इतने फिरके क्यों? हदीस मौजूद है, फिर इतनी इख्तलाफ क्यों? सुन्नत मौजूद है, फिर डिफरेंट तरीके से नमाजें क्यों? है ना कोई वजह? वो वजह क्या है? वो वजह यही है कि तुमने असल तालीम को छोड़ दिया और तुम अपनी नई तालीम बनाने लग गए हो। तुमने अपने तर्जुमे नए बनाकर नई तालीम बना ली है एक्चुअली, जिसका ना कुरान से कोई ताल्लुक है ना हदीस से कोई ताल्लुक है। वो चाहे अकायद की बात हो, चाहे इबादत की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, उस सब में तुम मुनफरिद, हर फिरका मुनफरिद नजर आता है। आप किसी भी फिरके को देखते हैं, अलग ही काम नजर आता है। शिया का इस्लाम अलग है, देवबंदी का नाम अलग है, इस्लाम बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। कोई कब्रें पूछता है, कोई जो है वो चढ़ावे चढ़ाता है, कोई जो है वो घोड़े के नीचे से गुजरता है, कोई वो खत्म करता है। यही इस बात का प्रूफ है कि आपने कुरान की तालीम को छोड़ दिया है। तब जब छोड़ दिया कुरान की तालीम को, तो कुरान की तालीम पढ़ी भी हो, शरीयत मुकम्मल हो गई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो सलूक किया उसके साथ वो तो अपनी जगह पर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जवाद भाई और बलोच साहब, क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। साहब आपकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, शायद आपका वो हैंड फ्री लगाई है आपने तो वो ख़राब है, उसको ज़रा उतार के तो दोबारा से जो सा जैक लगाएं। मेरी सर? हाँ जी सर मैं बाइक पे हूँ इसीलिए शायद हवा की वजह से शोर होगा। अहमदी आप भी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पैदाइशी अहमदी। कहाँ पे होते हैं? मैं सर ये दुबई में।
माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन आमीन। से दूर रखे। अच्छा मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? किधर गायब हो गए हो? कहीं नहीं यार, किधर गायब होना, इधर ही बस। मैंने सुना टिकटॉक से नाराजगी हो गई आपकी। नहीं नहीं, बस कभी सुनते रहता हूँ दोस्तों को, कभी कभी हम्म, कहता हूँ। हाँ जी। अभी कॉल ही कर लिया करो कि नंबर घुमा दिया हुआ मेरा। नहीं नहीं यार, वो उस ग्रुप में होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं। आप तो उधर से चले गए, वो गुजर भाई वाला आप थे ना उधर। उन्होंने मुझे एक दिन ऐड किया था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे नहीं इसमें ऐड करें, इसमें तो गैरम दी अजीब अजीब गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं, तो आप लोग बर्दाश्त कर ले, मैं नहीं बर्दाश्त कर वो वाला सकता। नहीं, वो वाला नहीं, वो जो अपना है अहमदी है, जिसमें सिर्फ नहीं, वो तो ऐसा तो कोई ग्रुप नहीं है जिसमें मुझे उन्होंने ऐड किया था। अहमदियों वाला तो कोई भी नहीं था, मुझे गैर अहमदियों के साथ एक ग्रुप था, उसके बीच में ऐड किया था उन्होंने, उसमें आप भी थे। मैं करूँगा ऐड उसमें आपको, जो सिर्फ अहमदी है। और मेरा ख्याल उसमें जब हमारी ऑडियो में जब कॉल ग्रुप कॉल में बात हो रही थी, वो तो अहमदी थे सिर्फ, और कोई भी गैर अहमदी नहीं था उसमें। नहीं, उसके बाद एक ग्रुप में ऐड किया था उन्होंने 2-3 दिन बाद ना। अच्छा, मुझे हाँ नहीं जी, हाँ जी। हाँ जी। और बच्चे ठीक हैं, घर सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला फजल रखे, अल्लाह ताला अपने सुमान में रखे। तो किधर आजकल नजर क्यों नहीं आ रही इतने, आप कम हो गए हो? ये मैसेज है ना भट्टी साहब का, क्या है मुझे इसकी समझ नहीं आई। बहुत भैड़ा इंसान है, पता नहीं किसको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं। आपको ही पता नहीं, लिख मेंशन करके कह रहे हैं, आपके दोस्त होंगे। जी अहमद भाई, आपकी तारीफ हो रही है। अच्छा, प्यारा लिखा है, प्यारा लिखा है? प्यारा ही लिखा है उन्होंने अपनी तरफ से। आप टेंशन ले गए हो। और वैसे भाई कोई नई ताजी? नई ताजी कोई भी नहीं यार, जिंदगी की दौड़ में रवा दवा भाग रहे हैं। आपसे एक काम था, मेरा नंबर ब्लॉक हो गया है, उसका कुछ करें। नया बना लेंगे। हैं? बना लेंगे। ब्लॉक कैसे हो गया? पता नहीं, मुझे नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप का कि यू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैफिक। मैं कह रहा हूँ कितनी भी ट्रैफिक हो गए, मगर उसने कहा कि फिर आप व्हाट्सएप का जो ओरिजिनल वर्जन है वो डाउनलोड करें। मैंने डाउनलोड किया हुआ था दूसरा, आपको पता ही है, लल्ला फल्ला जिसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो अगले दिन मैं सुबह उठा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या है, आमतौर पे तो कोई 150 बंदे मैसेज कर ही देते होते हैं, कोई तबलीग वाले, कोई बैत वाले, कोई लड़ने वाले, गालियाँ देने वाले, तो किसी का मैसेज नहीं था। मैं जब उसको क्लिक किया ओपन करने के लिए, तो वो साथ इसने कहा यू आर लॉक्ड ऑफ, और गलती ये हुई कि वो सिम कार्ड मेरे पास नहीं था। नहीं, पर वो तो उसके पास सुहेल भाई के पास है ना, उनको हाँ। मैंने कहा कि कोई भी नंबर किसी को दें तो उसके ऊपर वो नाम लिख के रख लेंगे, इन फ्यूचर में कभी भी उनसे अगर कोई मिस हो तो। बट द गाय इज नॉट इन कांटेक्ट विद मी, ही इज नॉट इवन रिस्पोंडिंग फॉर एनीथिंग। अच्छा, पता नहीं उनको। मैंने ये परसों जुम्मे वाले नहीं, हफ्ते वाले दिन मस्जिद में मुलाकात हुई थी, मैंने और भी दिए थे सिम, तो वो बना सकते हैं और भी, अगर मुझे कहेंगे तो मैं बना दूंगा। पर उसी पे नहीं बन सकता अब वो, क्योंकि मेरे पास नहीं है नंबर, तो मैं तो नहीं बना पाऊंगा। लोग ब्याह हो गए नहीं तो लोग आना मुश्किल है। मैं क्या आज लेट आएंगे मेरा ख्याल है। हाँ जी, पता नहीं किन्ना दे ब्याह कराई जाते हो डॉक्टर साहब, दुआवां लगनियां तुहानू। और यार एक दोस्त है, उसकी शादी हो गई है, तो वो ऑफिस उसका बंद है, लोग बाहर खड़े थे उसके, तो मुझे लगता है कि उसने फॉर सम रीजन जो है ना वो ऐलान नहीं किया हुआ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਮਸੂਦ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। मुफ्ती मसूद दी ऐसी नहीं। नफीस भाई का स्पेलिंग देखिए जरा, स्लीपिंग की बजाय उन्होंने लिखा है स्लीपिंग। किस बात से स्लिप हो रहे हैं? ऐसा ऐसा खतरनाक मतलब लिया जा सकता है इस लफ्ज का, आप सोच नहीं सकते। जिन्हें व्याह वर्ते ना सबको पता है कि क्या क्या हो सकता है इसका मतलब। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह खैर, या अल्लाह शैतान मरदूद से अपनी पनाह में रखना। रमजान ऐसे ही आ रहा है यार। ये जरदश भाई के घुटने में कोई या टखने में कोई चोट लगी थी, इनकी याददाश्त चली गई, मुझे लगता है। जीप जीप कमेंट कर रहे हैं आजकल। साहब जी जो से वो वैसे ही रुस जाते हैं, ऊपर आके भी रुस जाते हैं, वैसे भी रुसे हुए हैं, ये भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जरदश भाई ऊपर आ जाओ, बेहतर रहोगे आप। उत्ते बुलाओ, ते
तो एक गाला वाला कोई गैर अहमदी बुला लो। अच्छा मोहम्मद अहमद भाई, आपका वो आपकी जो लास्ट दी हुई वो वायरल जो था, उसको जो आपके कांटेक्ट पर्सन है उनसे फिर मेरी सिम कार्ड ले लें, मुझे फिर उसका अगर आप लॉग इन कोड का भी अरेंज कर दें तो आई बी वेरी थैंकफुल, क्योंकि वो बहुत दुनिया के पास है वो नंबर। अभी वो इस्लाह उम्मत और फलां और उम्मत वाहिदा और हर तरफ वो मौजूद है, ग्रुप तभी कॉल मैं भी भी मिस हो रही कहूँगी है उस पे मेरी। कॉल क्यों नहीं हो रही, तो अब डायरेक्ट वाला नंबर चल रहा है। अभी इसका मतलब है आप कॉल में शामिल नहीं हो पाएंगे, वो व्हाट्सएप नहीं हो रहा ना, वही तो मसला है। कल वो 2-3 दोस्तों ने मुझे फोन डॉक्टर करके साहब मैंने पूछा। कुछ पूछा है। जी वो सब ऑन है। तो वो उसमें उन्होंने पूछा कि आप किधर गायब है, मैं कहा यार मसला ये हुआ हुआ है। तो वो मैंने आपका ही ज़हन में कल किसी ने बताया, तो मैं कहा हाँ यार पीछे सोर्स तो एक ही है। तो मैं आपको ढूंढ ही रहा था, इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया था कि अब आपसे रब्ता करने के लिए भी मुझे देखना पड़ेगा, या तो आप मुझे मैसेज कर दें अपना पर्सनल नंबर, तो मैं आपको पर्सनल नंबर पे कॉल करता हूँ। तो मैं भेज देता हूँ, लेकिन भेजूंगा कहाँ पे? हाँ SMS कर देता हूँ। SMS कर दियो, भावें कुछ भी कर दियो, नंबर आ जाना मैनू। I'll call you from the utmost private number. मैं उनसे रब्ता करूंगा सुहेल भाई से, अगर वो मुझे, या मैं उनको कहूंगा कि आपको कॉल करें और दोबारा से कोड बताएं। उनसे सिर्फ पूछ लें कि यार आई डोंट वांट टू टॉक टू यू इन पर्सन, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि देयर मस्ट बी ए वेरी वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग समवेयर आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड। आई नो ही सडनली वैनिश्ड, completely vanished out of my list, completely. I tried to कहीं से भी मैंने उनको कोशिश की है पिंग करने की, but there is no possibility of ping at all. Even he blocking भी नहीं, कुछ नहीं है, but no response at all. मुझे थोड़ा अंदाज़ा है, और मुझे भी कुछ लोग ना कहते हैं, तो मैं तो एक ही बात मैं कहा भाई मुझे ना तफरके के लिए मजबूर ना किया करो, सारे मेरे भाई हैं और सब अपनी सिर्फ बाउंड्री सेट किया करो और किसी से ताल्लुक ख़त्म ना किया करो, ये कोई अच्छी वो बात तो फिर है। आपको पूछना पड़ेगा, मैं तो भाई आई एम एन ओपन बुक, किसी को मुझसे मसला तो डायरेक्ट मुझसे बात करनी चाहिए। इफ़ यू आर इन टच विद मी you have to talk to me and then you have to make improve your impression or something. I mean, I don't know. डॉक्टर साहब ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, आपके पास से आ रही हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई, आवाज़ें मेरी तरफ से नहीं आ रही। राना कमर साहब करवटें ले रहे हैं और बड़ी शदीद तकलीफ और दुख में मुब्तला हैं कि अभी किसी दोस्त की शादी का ऐलान हुआ है और इनको बुलाया नहीं गया। मेरा माइक नहीं, ही ये म्यूट था। बीप ये बीप की आवाजें कहाँ से आ रही शादीशुदा लोगों की तरफ से ऐसी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अब ये आप या अवैस भाई फैसला कर लो किधर से आ रही है। नहीं, बीप की आवाजें आ रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ वो तो गाड़ी की थी। अच्छा, ये अब आपकी तरफ से आई है? ये जो टिटड़ी की आवाज़ है ये मेरा वो है डिस्टेंस सेंसर है। जब मैं वो अच्छा अगर गाड़ी स्पीड में हो, सामने कोई गाड़ी क्लोज आ रही हो, तो वो मैंने वॉइस के साथ रखा हुआ है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि तवज्जो फ़ोन में बात करने पे होती है और सामने वाली गाड़ी का पता नहीं होता और आपकी स्पीड ठीक ठाक होती है। असल में मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं भी ड्राइव कर रहा था, मुझे लग रहा मेरी गाड़ी में से आ रही है। मैं कहा यार ये आवाज पहले तो कभी नहीं आई मेरी गाड़ी में से, ये क्यों आ रही है? आप कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, नाम बताएं। उसको छोड़े, आप कौन सी गाड़ी नहीं, वो ड्राइव कर सेंसर रहा की हूँ? आवाज से पता लगता है। वैसे अगर तो सिमिलर और सेम आवाज है फिर तो आप मर्क कर रहे हैं डेफिनेटली। नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ डॉक्टर साहब, मैं मर्क चलाने वाला बंदा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया यार। बाबा भुखिया मारिया मैनू तुसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। बट सब क्या हाल है? ठीक ठाक, सब भाइयों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। रमजान मुबारक शुरू होने वाला, सब एक दूसरे को दुआ में याद रखे अल्लाह ताला अपना खास जरूर फरमाए और अल्लाह मियां सब पे फजल करे, और ख़ास तौर पर अहमदी मुसलमान जहाँ भी बसते अल्लाह मियां उनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और मुसलमानों जिन भाइयों की शादियां नहीं हुई अल्लाह ताला उनकी शादियां करवा दे। आमीन आमीन। यार ये दत्ताश भाई को ऊपर ले लें, सामान पैदा करे। अल्लाह ही उठाएगा। मुसव्विर भाई उनको कितनी रिक्वेस्टें डाली, उन्होंने नहीं आना। उन्होंने ये शादियों पे जोर क्यों दे रहे दत्ताश भाई ऊपर आ जाए यार। नहीं कसम डाली उन्होंने कि मैंने नहीं आना ऊपर। अड़ जाए ना किसी बात पे सर, सवाल ही नहीं पैदा होता, आप हलाल हो कसमें। बदनाम लोगों ने राजपूतों को किया हुआ है। जरतश्त भाई मेरे एक्सपीरियंस में तो यही रहा है, मेरा तकरीबन 3-4 साल से है हमारा ताल्लुक, तो कुछ भी जिस पे अड़ गए ना जी ना, कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला तो सकती। ये नहीं पता कि मुझे ओके भी बड़े
जिद्दबाज होते हैं, बदनाम इन्होंने ना राजपूतों को कराया हुआ है। नहीं, मेरी नाराजगी नहीं है वैस भाई, किसी से भी नहीं है नाराजगी, समझ तो आप गए ही होंगे और मेरे मुंह ना लग गई। मैं नाराजगी का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप अगर कोई डिसीजन मेड कर लेंगे मैंने ये नहीं करना तो उसको कोई हिला नहीं सकता, ये कह रहा हूँ मैं। नाराजगी तो कोई नहीं है, मुझे पता है। अब आपको इतने भाई कह रहे हैं आ जाओ ऊपर, ऊपर मजाल है आप किसी की भी बात की कोई रिस्पेक्ट रख ले और आ जाए। नहीं, अब इनकी आने की जरूरत भी नहीं है, आप आना भी ना जरताश भाई। अगर आप आए ना, जिस दिन आप आए उस दिन आपकी खैर नहीं। एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा आपसे। तो राणा भाई अब आपने कब करनी शादी, इतने बड़े हो गए, कर लो अब। यार अभी मैं कहाँ से पढ़ा हूँ मुसफ़र भाई, अभी हम लोग तो छोटे नहीं है, इनको क्या टेंशन पड़ी हुई है, अभी तो हमारी उम्र ही नहीं हुई शादियों वाली। यार हम तो यार असल में ये कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं किसी और के बड़े होने का इंतजार कर रहा हूँ। अभी तो बचपन है यार हमारा। अच्छा भाई मेरे साथ से यार दोनों छड़े हैं, ये बाजमात छड़े हैं, इनको ये गलतफहमी हो गई है कि बाजमात छड़ा रहने से 27 गुना सवाब मिलता है। ओ भाई वो नमाज के लिए है, छड़ा होने की वजह से नहीं है, यकीन करो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब बाजमात कोई भी काम करे 27 गुना सवाब है, हमें तो ये पता है बस। बिल्कुल यार इनको भाई समझाए यार, ये गुमराह लोग हैं, इन्होंने बिदअतें कायम कर ली हैं, ये शादीशुदा हमारी नजर में आप हैं, हमारी नजर में आप हैं, हमारी नजर में आप गुमराह हैं। मसूद का आने लगा बयान शादियों पे, चुप कर जो सुनो। डॉक्टर साहब सुनाए यार।